अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम एक ऐसे महीने की फजीलत और अहमियत पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक महीना ही नहीं बल्कि एक रूहानी सफर है। जी हाँ, रमजान, जो इबादत, सब्र और अल्लाह से तकर्रुब का महीना है। ये महीना हर मुसलमान के लिए एक नया मौका है अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाने का। क्या आपने कभी ये सोचा है कि रमजान का असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान है? नहीं, ये एक अजीम इबादत है जो हमारे दिल, जहन और रूह पर असर डालती है। रमजान का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185 में फरमाते हैं, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, जो लोगों की हिदायत है और हक और बातिल को अलग करने वाली निशानियां हैं। यही वो महीना है जिसमें हम अपनी रूहानी तरक्की कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक डाल सकते हैं। मुसलमान रमजान में रोजे क्यों रखते हैं? आप सब ये जानते हैं कि रोजा इस्लाम के 5 अरकान में से एक है। ये हर बालिग और सेहतमंद मुसलमान पर फर्ज है। मगर क्या सिर्फ रोजा रख लेना काफी है? नहीं, रोजे का असल मकसद तकवा हासिल करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और अल्लाह की रजा के लिए रमजान के रोजे रखता है, उसके पिछले सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। सोचिए, क्या ये मौका हम खो देना चाहेंगे? ये महीना हमें एक नई शुरुआत देने के लिए आया है। आइए अब हम रमजान की उन बरकतों का जिक्र करते हैं जो सिर्फ इसी महीने में मिलती हैं। रमजान में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। सोचिए, जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, मगफिरत का वक्त है, तो क्या हमें इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए? रमजान में लैलतुल कद्र की बरकत यह है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाए हैं, सूरह अल कद्र की आयत नंबर 3 में फरमाया है कि लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। सिर्फ एक रात की इबादत हजारों महीनों की इबादत से अफजल है। क्या हम इस रात को खो देना चाहेंगे? नहीं ना। हमें चाहिए कि इस रात की तलाश करें, इबादत करें और दुआओं से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। रमजान में मगफिरत और गुनाहों की माफी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान के साथ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रमजान के रोजे रखता है, उसके सब पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये हदीस बता रही है कि रमजान गुनाहों का कफ्फारा है। जो बंदा दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह उसकी मगफिरत जरूर फरमाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, रमजान की बरकतों को पाने के लिए हमें तैयारी करनी होगी। आइए देखते हैं कि हम इस महीने के लिए अपनी रूहानी और जहनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तब हम उनके लिए कई तरीके की तैयारियां करते हैं। घर पे जितनी भी हमारे पास फैसिलिटीज होते हैं, हम देखते हैं कि सब बराबर से है कि नहीं। फिर सब खाने के लिए अलग अलग डिशेस रेडी करते हैं। तो अभी जब रमजान, माह रमजान, अल्लाह का तोहफा हमारे लिए, जो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए मेहमान आ रहा है, तो उसके लिए तैयारी नहीं की जाए। तो इस तैयारी में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे तौबा और इस्तिग़फ़ार से। रमजान से पहले हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। हर दिन अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह का वजीफा करें।
اپنی غلطیوں کا احساس کرے اور اللہ سے مغفرت مانگے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ ہر دن کام کاج، جو بھی ہمارے روز کے کام کاج ہوتے ہیں جس میں ہم مصروف ہوتے ہیں، وہ سب کو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، ایک سائڈ میں رکھنا ہے، اور کام سے کم اگر ہمارے پاس بولتے ہیں ہم کام کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے بھی کیوں نہ ہو تو کم سے کم ایک رکوع کی تلاوت کرنی ہے۔ صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ ہمیں تفسیر اور ترجمہ بھی سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے، ہم امت کے لیے اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ قرآن کے ذریعے ہم سے بات کر رہے، ہمیں میسج دے رہے، ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں۔ قرآن ہماری زندگی کا گائیڈ ہے، ہمارے لیے ایک ہینڈ بک ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ تو ہمیں رمضان کے اس مہینے کا فائدہ اٹھا کر قرآن سے دوستی کرنی ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن جو کہ عربی میں ہے، اور ہم سب موسٹلی جو نیٹو سپیکرز ہیں، ہماری جو لینگویج ہے، ہماری بھاشا ہے ہندی، اردو، انگلش، یا کچھ ساؤتھ انڈینز ہیں ان کو تامل، یا جہاں سے بھی، تو ہماری جو ہے انڈین لینگویجز جو ہے وہ ہماری نیٹو لینگویجز ہیں۔ جو لوگ عربی کا کورس کرتے ہیں انہیں ہی عربی سمجھ آتی ہے، باقی لوگ کو جو تفسیر ہے، میننگ ہے، ٹرانسلیشنز ہے، اس کے ذریعے قرآن کی جو اصلی معنی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن صرف اتنا ہی نہیں کہ بس پڑھ لیا اور چھوڑ دیا۔ قرآن کو ہمیں پوری طرح سے سمجھنا چاہیے، اس کے اچھے سے اس کی جو تفسیر ہے اسے پڑھ کر دل سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس میں جو اللہ نے جو ہمارے لیے گائیڈنس بھیجی ہے، ہمارے لیے جو فرمان بھیجا ہے، اسے اچھے سے سمجھ کر اپنی زندگی میں اتار سکیں۔ اور تو اور رمضان میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگے۔ سحری اور افطار کے وقت کی دعا کا خاص اہتمام کرے، کیونکہ یہ وقت، خاص کر افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس وقت جب بندہ دن بھر اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، ویسے تو سال بھر میں اگر کچھ وقت کے لیے ہمیں کھانا یا پانی نہ مل جائے تو ہم سب دن بھر چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور بس تلاش میں رہتے کہ کب ہمیں کھانے کا یا پانی پینے کا موقع مل جائے۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا اپنے دن بھر کے کام بھی کرتا ہے، اور اتنے چاہے مہینہ گرمی کا ہو، بارش کا ہو، ٹھنڈ کا ہو، ہم مہینے نہیں دیکھتے، ہم بس اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں اللہ جو ہماری دعائیں ہیں، ہم دن بھر جو رمضان کے مہینے میں دعا کرتے ہیں وہ تو قبول ہوتے ہیں بے شک، لیکن افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس وقت بندہ دن بھر سے بھوکا پیاسا اللہ کی طرف جب دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی جو دعائیں ہیں وہ ایسے سنتے ہیں۔ تو جیسے کہ ایک بچہ اگر کچھ اچھا کام کرتا ہے تو ماں باپ اس کے لیے کچھ دل سے کام کرتے ہیں، جیسے اگر ایک بچے نے کچھ اچھے مارکس لے کے آ گیا یا پھر گھر کا کچھ کام کر دیا تو ماں باپ کیسے خوش ہو کر اس کی جو اچھا ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی جب بندہ دن بھر اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ اے میرے بندے، مانگ جو مانگنا ہے میں سن رہا ہوں، اور جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے، جو انہیں اگر قبول نہیں بھی کیا گیا ہے، تو ان کے بدلے بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے ہمارا رب۔ میرے عزیز دوستوں، رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ذہنی اور جذباتی امتحان بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جذبات پر قابو پائیں اور اپنی سوچ کو بہتر بنائیں۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا یا شکایت کرنا ہمارے روزے کی برکت کو کم کر دیتا ہے۔ ہر چھوٹی چیز پر شکر گزار ہونے کی عادت بنائیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں، کیونکہ دیکھیے رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں جب ہم بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں دن بھر تو ہمیں ایک ایمپتھی کی فیلنگ آتی ہے، ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ جو لوگوں کے پاس جو روزی رزق کی کمی ہے وہ سال بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور ان کا جو دکھ ہوتا ہے، ان کا جو درد ہوتا ہے، ان کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ہمیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ یہاں ہم کتنی بار کھانا ضائع کر دیتے ہیں، کتنی بار کچھ زیادہ پک گیا تو پھینک دیتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو 2 وقت کی روٹی تک نصیب نہیں ہوتی۔
تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم غریبوں کی اور محتاجوں کی تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس مہینے میں پھر ہم کو پورے دل سے، ہم ایک بولتے ہیں نا، دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ان کی مدد کرنے کا. اور رمضان تو ہے ہی زکوٰۃ کا مہینہ، تو انسان کیا کرتا ہے اور دل کھول کے زکوٰۃ دیتا ہے، کیونکہ اسے ایک احساس ہو جاتا ہے دوسروں کی تکلیف کا. اور بات جب بھوک اور پیاس کی آتی ہے تو بھوک اور پیاس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ایک اسپرچل ایکسرسائز ہے. مطلب جو ہماری جو روح ہے اس کی ایک روحانی ایکسرسائز ہے، روحانی کسرت ہے. اپنے ذہن کو اس بات کا عادی بنائیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. اپنی نیت کو ٹٹولیں اور اس بات کا پکا یقین رکھیں، اپنی نیت کو ٹٹول کے اس بات کا پکا یہ کر لیجئے کہ آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں رکھ رہے ہیں. کہ ابھی کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے روزہ نہیں رکھا تو آزو بازو والے جو بھی ہیں وہ لوگ پوچھیں گے، دوسرے لوگ، کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا. یہ سوچ رکھ کے روزہ رکھتے تو یہ غلط ہے ہمیں، کیونکہ پھر اس نیکی میں غیر اللہ شامل ہو جاتے ہیں. یہ نیکی دکھاوے کے لیے ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آخرت میں عمل کو تولا جائے گا نا، تب اللہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتے ہیں. اگر ہم کسی کو پیار سے ایک گلاس پانی بھی پلا دینا تو یہ اتنا چھوٹا سا عمل نیکی کے پلڑے کو بھاری کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اگر دل سے خالص اللہ کے لیے صدقہ کرے اور خالی ایک کھجور کی گٹلی جتنا بھی کیوں نہ کرے، اللہ کے دربار میں وہ قبول ہے. لیکن اگر دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے دنیائی نام و درجے بلند کرنے کے لیے، یا کسی اور دبی ہوئی نیت سے ہم صدقہ کریں، اور اگر پہاڑوں جتنا بھی صدقہ کیوں نہ کرے، تو وہ اللہ کے دربار میں ہرگز قبول نہیں ہوگا. اللہ اسے کھجور کی گٹلی کے جتنا بھی اجر نہیں دیں گے. تو یہ جو ہم یہاں پہ جو یہ روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم خود کے لیے، یعنی بولتے نا اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، یا پھر کچھ لوگ بولتے ہیں نا، اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا جو ٹرم آیا نا، کچھ لوگ خود کو ایک ایکسکیوز دے دیتے ہیں کہ ابھی میں روزہ رکھوں گی تو میں پتلی ہو جاؤں گی، یا پھر بولتے ہیں نا ہماری باڈی جو ہے ڈیٹاکس ہو جائے گی. تو بھلے ہی ایک ایڈیشنل فائدے، اور بھی زیادہ فائدے ہیں، لیکن ہمیں جو دماغ میں یہ مین نیت یہ نہیں لانی کہ ہم روزے کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ وہ ایک بولتے ہیں نا دنیائی کام، جیسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے ہمیں کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے، تو ویسے ہی جو ہمارا روزہ ہے اس کا بھی ثواب خالی ہو جائے گا. اور ہمیں دوسروں کو بھی، یعنی غیر اللہ کو بھی اس میں شامل نہیں کرنا ہے کہ اگر میں نے روزہ نہیں رکھا تو ہر جگہ سے تانے ملیں گے، سب لوگ کیا سوچیں گے. تو یہ سب ہمیں جب روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنی نیت کو ضرور ٹٹولنا ہے کہ یہ ہم خالص اور خالص اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں. بات جب روزے کی آتی ہے تو روزے کی اہمیت اور اس کے اصل مقصد پر ابھی ہم تھوڑا سا غور کریں گے. جیسا کہ میں نے کہا تھا، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو ہمیں اللہ کے اور قریب لے جاتا ہے. روزہ صرف بھوک اور پیاس سہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے جو انسان کی روح، ذہن اور جسم کو تر و تازہ کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرمایا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. دیکھیے، یہاں اللہ نے صرف روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے اصل مقصد کو بھی واضح کیا ہے، تقوی حاصل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. سبحان اللہ! یہ صرف ایک روزہ نہیں بلکہ مغفرت کا ایک عظیم ذریعہ ہے. لیکن افسوس، بہت سے لوگ صرف بھوک اور پیاس کو روزہ سمجھتے ہیں، مگر اصل مقصد تقوی، صبر اور شکر کا جذبہ پیدا کرنا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اللہ کا خوف اور اس کی نگہبانی کا احساس دلاتا ہے.
जब बंदा रोजा रखता है तो वो छुपके भी गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अल्लाह देख रहा है। वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पर काबू पाता है। उसका दिल दुनिया की मोहब्बत से निकलकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा का तलबगार बन जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक ढाल है जो इंसान को दोज़ख की आग से बचा लेता है। सुभान अल्लाह, रोजा हमें सब्र और बर्दाश्त का सबक देता है। भूख और प्यास महसूस करने के बावजूद हम अल्लाह की रजा के लिए सब्र करते हैं, अपने गुस्से और जज्बात पर काबू पाना सीखते हैं। ना सिर्फ जिस्म बल्कि अपने इरादों को भी मजबूत बनाना सीखते हैं। रोजा हमें शुक्र और सब्र सिखाता है। जब हम भूख महसूस करते हैं तो गरीबों का दुख महसूस करते हैं। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, फरमाया है अल्लाह ने सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि रोजे का हमारी इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। माँ बाप जब रोजा रखते हैं और इबादत में मशगूल होते हैं तो उनके बच्चे भी उनका तरीका देखकर सीखते हैं। हम कहते हैं ना, बच्चे माँ बाप का आईना होते हैं। बच्चों को हम अक्सर नकलची बंदर भी कहते हैं कि वो जब अपने आजू बाजू जो अपने दोस्तों को और जो भी उनके परिवार वाले हैं, जो भी पहचान वाले हैं, जो अपने जो सराउंडिंग्स में उनके एनवायरनमेंट में जो होता है ना, वो सब कॉपी करते हैं। तो और खासकर बात जब उनके पेरेंट्स की आती है तो वो अपने पेरेंट्स पर खास नजर रखते हैं और देखते हैं कि उनकी मम्मी क्या कर रही है, उनके अब्बू क्या कर रहे हैं। तो बच्चे जो है वो माँ बाप का आईना होते हैं। तो ऐसे में अगर माँ बाप ही रोजे नहीं रख रहे हैं तो बच्चों में भी वो जो रोजे रखने का जज्बा है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। हाँ, थोड़ा दोस्तों को देख के थोड़ा बहुत उन लोग भी जिद करके थोड़ा सा बोलते हैं ना, उनमें भी एक जिद पैदा हो जाती है रोजा रखने की, लेकिन उनकी जो जिद होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। आगे जाके जब लाइफ में थोड़े से बोलते हैं ना, जब वो टीनेज में पहुंचते हैं खासकर, और जब अर्ली अडल्टहुड में पहुंचते हैं और उनकी जो लाइफ है वो और ज्यादा बिजी होने लगती है और ज्यादा मसरूफ स्केड्यूल होने लगता है, तब वो भी सोचते हैं कि अम्मी अब्बू भी रोजे नहीं रखते थे ना। तो उनको एक बोलते हैं ना, दिल में एक ऐसा हो जाता है कि चलो अम्मी अब्बू भी नहीं रखते थे ना। बच्चों का अक्सर ये काम होता है कि जब उनके अम्मी और अब्बू कुछ भी गलती करते हैं, या फिर अगर समझो कि किसी के माँ बाप अगर नमाज छोड़ रहे हैं, यानी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन लोग भी सोचते हैं 1-2 नमाज हमने भी छोड़ दिए तो क्या जाता है, अम्मी भी तो छोड़ते हैं ना। तो इसलिए अगर हम अपनी औलादों को रोजे का असल मकसद समझाएं तो वो छोटी उम्र से ही एक बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं। और अगर हम ही जब वो फॉलो अप नहीं कर रहे, हम ही रोजे छोड़ रहे हैं, हम ही वक्त पर इबादत नहीं कर रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी औलादों से क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं। और अभी आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे इखलाकी किरदार पर क्या असर पड़ता है। तो रोजा सिर्फ पेट का ही नहीं बल्कि जुबान और इखलाक का भी होता है। अगर हम रोजा रखें मगर झूठ बोले, गीबत करें या किसी का दिल दुखाए तो ये रोजे का असल मकसद नहीं है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स झूठ बोलना और गलत काम करना नहीं छोड़ता, अल्लाह उसको भूखे रहने की जरूरत नहीं। देखिए, ये हदीस हमें ये समझाती है कि रोजा सिर्फ पेट और जिस्म का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के इखलाकी और रूहानी बेहतरी का नाम है। रोजा एक इज्तिमाई इबादत है जो मुस्लिम उम्मत को एक जिस्म की तरह जोड़ देता है। जब हम सहरी और इफ्तारी के लिए एक साथ जब हम सहर और इफ्तार करते हैं तो हम बोलते हैं ना, एकजुट होके करते हैं, लेकिन देयर इज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, एक एकता होती है, एक वननेस होती है। कि अभी जो हमारी कम्युनिटीज हैं, अभी कुछ कम्युनिटीज, ऑल मुस्लिम कम्युनिटीज होते हैं, ऐसे कम्युनिटीज होते हैं जहाँ पे बोलते हैं ना मुसलमान यानी ज्यादा मुस्लिम्स होते हैं, और कुछ ऐसे कम्युनिटीज होते हैं जो कॉस्मो कम्युनिटीज होते हैं, यानी वहां पे सभी रिलीजन के लोग बोलते हैं ना इक्वल नंबर्स में रहते हैं। लेकिन कम्युनिटी जैसी भी हो, सोसाइटी जैसी भी हो, मोहल्ला जैसा भी हो, इलाका जैसा भी हो, चाहे उसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो, कम हो, या फिर दूसरे धर्मों के बराबर हो,
हमारे जब भी सहर और इफ्तार का वक्त आता है ना, तो सभी मुस्लिम्स एक साथ जुट जाते हैं और ये सहरी और इफ्तारी के लिए जो हम लोग रखते हैं मस्जिदों में सहर और इफ्तार के, हम लोग देखते हैं कि मस्जिदों में सभी को सहरी और इफ्तारी कराई जाती है। हमारे कम्युनिटीज में, हमारे सोसाइटीज में, हमारे इलाकों में, मोहल्लों में सभी मुस्लिम साथ में मिलकर नीचे इफ्तारी और सहरी पार्टीज रख देते हैं। तो एक और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे जो भी पड़ोस में मुसलमान होते हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, उन सभी तक हम ये सहरी में तो नहीं बट इफ्तारी में हम लोग अपनी इफ्तारी पास ऑन करते हैं, और जो हमारे एकदम करीब रहते हैं उनके साथ हम कई बार सहरी भी पास ऑन करते हैं। और अपने रिश्तेदार चाहे कितने भी दूर हो, उन तक हम जो हमारे टाउन में रहते हैं, वो अगर कुछ दूरी पे क्यों ना रहते हो, तो हम उन तक इफ्तारी पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जो सहरी और इफ्तारी का जो टर्म है, इसमें ये हमको एक बोलते हैं ना, एक टर्म बना के जोड़ता है, एक यूनिट बना के जोड़ता है, हमें एक यूनिटी लाता है, हमें जोड़ पैदा करता है, हमें एकता, हमें वननेस, हमें यूनिटी पैदा करता है, हम सबको एक साथ और करीब लेके आता है। चाहे गरीब हो या अमीर, सब एक ही जैसे रोजे रखते हैं, तो क्या होता है कि एक बराबरी का जज्बा पैदा हो जाता है। मस्जिदों में तरावी और जमाती इबादत है ना, वो भाईचारे और मोहब्बत को बढ़ाती है। तो ये जो रोजे होते हैं ना, ये रमजान का महीना, ये हमारी माशरती जिंदगी यानी हमारी सोशल लाइफ पर भी बहुत बड़ा असर डालता है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रोजा अल्लाह के नजदीक मकबूल हो, कबूल हो, तो हमें कुछ चीजों का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि रोजे के भी कुछ अदाब होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ अदायगी के बोलते हैं ना, कुछ मैनर्स रहते हैं जो हमें उनको बोलते हैं ना, उनका खास ख्याल रखना चाहिए। उसमें से पहला तो ये है कि रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नहीं, बल्कि हर गुनाह से बचने का है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा एक ढाल है, जब तक बंदे उसे तोड़ ना दे। मतलब जब तक हम अपने इखलाक और नफ्स पर काबू रखते हैं, तब तक रोजा हमें बुराइयों से महफूज रखता है। मगर अगर हम झूठ बोलें, गीबत करें या बुराइयों में मुब्तला हो जाए, तो रोजे का असल मकसद जाया हो जाता है। रोजा जुबान और आंखों का भी होना चाहिए। रोजा सिर्फ खाने पीने का नहीं, बल्कि अपनी जुबान, आंखों और कानों का भी होता है। गीबत, झूठ, बदतमीजी और बेहुदा बातों से परहेज करना चाहिए। बेहयाई और गलत नजर से भी बचना चाहिए। अपने गुस्से और जज्बातों पर काबू रखना चाहिए। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कौल अल्लाह ताला इन्नमल मुमिनून इख्वह, जिसका तर्जुमा है कि मुसलमान आपस में भाई भाई है। अल्लाह ताला इस सूरत में फरमाते हैं, ईमान वालों, ना तो मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए, शायद कि जिन पर हंसा जाता है वे उन हंसने वालों से अल्लाह ताला के नजदीक बेहतर हो, और ना औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए, शायद कि जिन पर हंसा जाता है वे उन हंसने वाली औरतों से अल्लाह ताला के नजदीक बेहतर हो। और ना एक दूसरे को ताना दो और ना एक दूसरे के बुरे नाम रखो, क्योंकि ये सब बातें गुनाह की है, और ईमान लाने के बाद मुसलमानों पर गुनाह का नाम लगना ही बुरा है। और जो इन हरकतों से बाज ना आएंगे तो वो जुल्म करने वाले और हुकूकुल इबाद को जाया करने वाले हैं। तो जो सजा जालिमों को मिलेगी वही उनको भी मिलेगी। ईमान वालों, बहुत सी बदगुमानियों से बचा करो, क्योंकि बाज गुमान गुनाह होते हैं और बाज जायज भी होते हैं। जैसे अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखना, तो इसलिए तहकीक कर लो, हर मौका और हर मामले में बदगुमानी ना करो, और किसी के ऐब का सुराग मत लगाया करो, और एक दूसरे की गीबत ना किया करो। क्या कोई तुम में इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उसको तो तुम बुरा समझते हो, और अल्लाह ताला से डरते रहो और तौबा कर लो। बेशक अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला है और मेहरबान है।
اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اس میں تو سب برابر ہے۔ اور پھر جس بات میں فرق رکھا ہے وہ یہ کہ تمہارے قومیں اور قبیلے بنائے، یہ صرف اس لیے کہ تمہیں آپس میں پہچان ہو جس میں مختلف مسلطیں ہیں۔ یہ مختلف قبائل اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور سب کے حال سے باخبر ہیں۔ اگر نفس کو مارنا ہے تو غیبت چھوڑو، نفس کو مارنا ہے تو اوروں کی برائیاں کرنا چھوڑو، نفس کو مارنا ہے تو اوروں کی خوبیاں دیکھو اور خود کی کمیاں دیکھو، نفس کو مارنا ہے تو غصہ پینا سیکھو، نفس کو مارنا ہے تو اپنی غلطیوں کو قبول کرنا سیکھو۔ ایسا مرے گا نفس کہ موت تک دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنی جذباتوں اور غصے پر قابو رکھنا چاہیے، ورنہ سارا دین برباد ہو جائے گا۔ ہر چیز پر آگ لگ جاتی ہے، ہر چیز کو آگ لگا دیتا ہے غصہ، سب کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے غصہ۔ اگر روزے میں کچھ پینا ہے تو اپنے غصے کو پیو۔ اس طرح سے ہمیں اپنی زبان کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا اور اپنے ایموشنز کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ ابھی رمضان کا اور ایک آداب یہ ہے، روزوں کا آداب یہ ہے کہ ہمیں سحری اور افطار سنت کے مطابق کرنا ہے۔ سحر اور افطار دونوں کو سنت کے مطابق انجام دینا چاہیے، کیونکہ اسی میں اصلی برکت ہے۔ سحری کرنا سنت ہے۔ رسول پاک پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کبھی سحر کے وقت اگر ہم اٹھنے میں ہمیں لیٹ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کر دیتے ہیں، سحری اسکپ کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، یہ جو سحری کی برکت ہے ہمیں اسے مس نہیں کرنا ہے، اور سحری کی سنت کو اچھے سے ادا کرنا ہے۔ اگر ہمیں لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر سحر میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اور تھوڑا ہی وقت بچا ہے تو کم سے کم 2 کھجور کھا کر 1 گلاس دودھ پی کر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کہ اگر وقت کتنا بھی کم ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور کتنی بار اگر ہم ایک دم لیٹ ہو جاتے ہیں، سحری کا وقت نکل جاتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگلے دن ہم الارم لگا کر سحر کے وقت پہ اٹھے اور اس کی برکتوں کو مس نہ کرے، کیونکہ ایک تو سحری کی برکتیں تو ہے ہی، اور یہ جو سحری رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ہماری جو باڈی ہے وہ دن بھر ہماری باڈی میں انرجی کی کمی اور پانی کی کمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے، تو اور انرجی کی کمی کی وجہ سے ہم کمزور نہ پڑ جائے، کیونکہ ہم بھلے ہی رمضان کا مہینہ کیوں نہیں آئے تو ہمیں اپنے روز کے جو کام ہے وہ تو کرنے پڑتے ہیں نا۔ مردوں کو آفس جانا پڑتا ہے اور عورتوں کو گھر پہ کھانا بنانا پڑتا ہے، گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، اور جو ورکنگ ویمن ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں انہیں تو کام پر بھی جانا پڑتا ہے۔ اور کتنی بار جب ایسے سال بھر میں اسکول کے دنوں میں رمضان آتا ہے تو بچے کتنی بار میں نے دیکھا ہے کہ بورڈ ایگزامز آ رہے ہیں، فائنل ایگزامز آ رہے ہیں، اور بچے پھر بھی جو ماشاءاللہ سبحان اللہ بچے تبھی بھی رمضان رکھ کے بورڈ ایگزام دینے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، سحری ایک تو برکتوں کی وجہ سے مس نہیں کرنی ہے، سنت ہے اس لیے مس نہیں کرنی ہے، اینڈ ابھی ساتھ ہی ساتھ ابھی ایک فرام دنیائی پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو سحری سے ہماری ہی آسانی کے لیے رکھی گئی ہے کہ ہماری باڈی کمزور نہ پڑے اور ہمیں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، اور اس کی وجہ سے جو بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے، جیسے یورین انفیکشن ہوتی ہے، تو ایسی بیماریوں سے ہم بچے رہیں اور ہم مضبوطی سے بولتے ہیں نا رمضان کے مہینے میں کمزور نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سحری کا ہم انتظام کریں، چاہے صرف 1 گلاس پانی یا کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اور جہاں تک افطار کی بات ہے تو ہمیں افطار کے وقت جلدی کرنا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ بولتے نا کچھ لوگ اذان کے اتنے انتظار میں بیٹھتے ہیں نا کہ ادھر مولوی صاحب کا ادھر درود پڑھتے ہیں مولوی صاحب، اس میں ان لوگ کھجور منہ میں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ کھجور کے بیج پہلے ہی نکال کے رکھ دیتے ہیں، اور مولوی صاحب نے ادھر اللہ اکبر شروع بھی نہیں کیا، بس درود پڑھ رہے اتنے میں کھجور منہ میں ڈال دیا، اور جیسے ہی مولوی صاحب نے اللہ اکبر شروع کیا اس کھجور کو نگلا جاتا ہے۔ تو رمضان میں افطار کے وقت جلد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
ہم کھانا منہ کے پاس لا کر رکھیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ میں تھوڑے دیر بعد کھا لوں گی. اگر کبھی افطار کے وقت کوئی کچھ کام میں بزی ہے یا پھر کہیں باہر جا رہا ہے، کہیں ٹریول کر رہا ہے، کہیں گھر آفس سے گھر آ رہا ہے، کہیں راستے میں ہے، تو کتنی بار لوگ سوچ لیتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر بعد افطار کر لیں گے. ہاں ایسا بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کیونکہ دن بھر کے بھوکے لوگ بس انتظار میں ہوتے ہیں کب افطار کرنے کا موقع ملے گا. لیکن ایسا بہت سارے کیسز میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بعد میں، بولتے ہیں بعد میں کھا لوں گی، ابھی صرف پانی پی لیتی ہوں، ابھی صرف کھجور کھا لیتی ہوں، تھوڑا بعد میں کھا لوں گی. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ افطار کے لیے جلدی کرنی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ جلد سے جلد ہمیں کچھ کھا لینا چاہیے. ابھی اگر کچھ اویلیبل نہیں ہے، اگر ہم لوگ سچی میں بولتے ہیں نا، اگر راستے میں اور کچھ کھا نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں کم سے کم کھجور اور پانی تو لے لینا چاہیے، انٹیک کرنا چاہیے، کھجور کھانا چاہیے، پانی پینی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ جلد سے جلد ہمیں کچھ کھانے کے لیے مل سکے. کیونکہ جو ہماری باڈی ہوتی ہے وہ دن بھر کی بھوکی پیاسی ہوتی ہے، تو ہمیں کھانے میں، افطار میں کچھ زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. اور اب افطار میں جب جلد کرنے کی بات آئے تو ہمیں کھانے کے جلد میں دعا پڑھنا نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں افطار کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم انی لک سمتو وبیک آمنتو وعلیک توکلتو وعلی رزقک افطرتو، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر ہی بھروسہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے. اور اب آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے عزیز دوستوں، روزہ ایک عظیم نعمت ہے جو صرف رمضان تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی کو بہتر بنانے کا طریقہ ہے. روزہ ہمیں تقوی، صبر، شکر اور اخلاقی بہتری کا درس دیتا ہے. جو شخص روزے کو صرف ایک مذہبی فرض سمجھ کر رکھ لے گا وہ اس کے اصل مقصد سے محروم ہو جائے گا. لیکن جو شخص اس کو اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی کا ذریعہ سمجھ کے رکھے گا اس کے لیے روزہ دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا سبب بنے گا. یا اللہ، ہمیں روزے کا اصل مقصد سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں تقوی، صبر، شکر اور اخلاقی بہتری نصیب فرما اور ہمیں رمضان کا حق ادا کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. توبہ کریں، قرآن سے دوستی کریں، عبادت کا روٹین بنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس رمضان کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اللہ حافظ. خیال رکھیے گا.